بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق علیہ. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں. یعنی وہ بات اتنے مضبوطی سے یاد ہے کہ گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون پونچھتا اور یہ کہتا جاتا: اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، فإنہم لا يعلمون، اس لیے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ یہ واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. واقعہ یہ ہوا کہ جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں جو لشکر تھا، اس لشکر کی تعداد 700 تھی، اور مقابلے میں جو کفار مکہ تھے وہ 3000 تھے. جب مقابلہ ہوا، ابتدائی مقابلہ ہوا، تو ابتدائی مقابلے میں کفار کی طرف سے باری باری 20 لوگ آئے، اور ان سب کو باری باری حضرت علی نے ٹھکانے لگا دیا. اس کے بعد جب مقابلہ ہوا ہے تو کفار کا لشکر جو ہے وہ بھاگا. جب بھاگا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو بیک اپ کے طور پر سامنے جبل رمات پہ کھڑے ہوئے تھے، تو جبل رمات پر جو صحابہ موجود تھے ان کو 50 صحابہ کو ایک قطار میں کھڑا کیا تھا، ٹولیاں بنا کے، کہ یہ پیچھے رہیں گے تاکہ دشمن اس طرف سے حملہ نہ کر سکے. تو وہاں سے وہ سارے کے سارے صحابہ، ان میں سے 40 صحابہ نیچے اتر آئے اور 10 صحابہ وہیں پر رہ گئے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قطعاً اس پہاڑ سے اترنا نہیں ہے، لیکن یہ اتر گئے. جب یہ منظر دیکھا تو خالد ابن ولید جو بھاگ رہے تھے، تو خالد ابن ولید پورے جبل احد کا دوسری طرف سے چکر لگایا اور جبل روما کے اوپر چڑھے، اور جو 10 صحابہ اس پہ باقی تھے ان سب کو شہید کیا، اور ان سب کو شہید کر کے جبل رومات کے اوپر سے حملہ کیا. اب جو حملہ اوپر سے ہوتا ہے، آج کل تو گنوں وغیرہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تلوار اور تیر کا زمانہ تھا، تو جو شخص اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کا وار زیادہ زوردار ہوتا تھا، لہذا اس کا وار روکنا یہ انتہائی مشکل تھا کہ ایک تو پہاڑ کے اوپر سے آ رہا ہے اور دوسرا اس کا اپنا زور ہے، اور نیچے والے کو ایک تو زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور دوسرا اس کا بیلنس بھی نیچے پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور پیچھے دوڑتے ہوئے انسان صحیح کام کر نہیں سکتا، لہٰذا جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے وہ آسانی سے حملہ کرے گا. چنانچہ جب ایسا موقع آیا تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور گھیرے کے اندر جو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر گھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا. 8 صحابہ تھے جنہوں نے سنبھالنا شروع کیا، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے. تو انہوں نے ان سارے لشکر کو صرف 8 نے روک کے رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی اس دوران شہید کر دیا گیا. تو یہ مسلمانوں کی لڑائی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. مسلمانوں کی سب توجہ تیل اور تلواروں کی طرف تھی. تو اسی دوران ایک کافر تھا عقبہ بن ابی وقاص. تو عقبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا، جو کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ لگا. ماتھے پہ لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف گرے، اور وہ پتھر اتنے زور سے لگا
کہ پیچھے گڑا تھا، اس گڑے پہ کے کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگا۔ وہ کوئی ایسا ہمارا کچا گڑا نہیں تھا، وہ پتھروں کے اندر بنا ہوا گڑا تھا، اور آپ کا سر مبارک پیچھے کی طرف سے لگا، اور یہ میڈو والا پہ جب چوٹ لگتی ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، تو آپ پہ چوٹ لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے، اور بے ہوش ہونے کے ساتھ جو خود پہنی ہوئی تھی وہ خود ایسے ہوتی ہے کہ اس کی کڑیاں یہاں پر ہوتی ہیں، یعنی کہ دونوں ماتھے کو کور کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی تلوار آئے تو سر کو کاٹے نہیں، تو وہ خود کی یہ دونوں کڑیاں تھیں، یہ آپ کے رخسار مبارک پہ پیوست ہو گئی، اور دانت مبارک لگے اور آپ کا ہونٹ مبارک یہ زخمی ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گرے، اور دوسری طرف سے ایک کافر نے حضرت مصعب ابن عمیر کو تلوار پہ وار کیا، جو کہ حضرت مصعب ابن عمیر وہاں پہ شہید ہوئے، اور مسلمانوں کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بہت زیادہ ملتی تھی، قد بھی ملتا تھا اور شکل بھی ملتی تھی اور رنگ بھی ملتا تھا۔ تو سیدنا ابن مسعود کی بھی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، لیکن ان کا قد بہت چھوٹا تھا، تو لیکن جسم بھی بہت چھوٹا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا قد مبارک اور جسم مبارک اور چہرہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور وہاں جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ میں افراتفری کا عالم تھا، اور غبار اڑ رہا تھا، اور جھنڈا بھی ان کے پاس تھا، تو وہ کافر یہ سمجھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب ہیں، وہ گڑھے میں گر گئے، اور ادھر سے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے سمجھا کہ اس نے کہا قد قتلت رسول اللہ، قد قتلت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مسلمانوں میں سراسیمگی پھیل گئی اور بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت طلحہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گڑھے کے اندر ہیں، تو حضرت طلحہ جلدی سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا، اور حضرت علی سے کہا کہ اعلان کیجئے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ حضرت علی کی آواز اونچی نہیں تھی، انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ اعلان کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 8 لوگ بڑھے، حضرت علی نے اکیلے ان پہ حملہ کیا۔ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل خون سے اٹا ہوا کہ خود یہاں پر رخسار میں گڑی ہوئی، اور ہونٹوں سے اور چہرے کے اندر سے خون نکلا، اور سر کے پیچھے سے خون نکل رہا ہے، تو اتنا خون دیکھا تو خون رک نہیں رہا تھا، تو صحابہ سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجئے، جیسے آپ نے بدر میں کہا تھا شاہت الوجوہ، یہ چہرے مڑ جائیں، یہ چہرے تباہ ہو جائیں، وہ سب تباہ ہو گئے تھے، آج بھی آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جملہ فرمایا کہ اللہم اغفر لقوم، اے اللہ میری اس قوم پر آپ رحم فرمائیے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن دراصل یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ ساری بات اس حدیث کے پس منظر میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ کبھی بھی غصے میں آ کے اپنی تکلیف کو دیکھ کر کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کرام کے کہنے پر صحابہ کرام کو غصہ آ گیا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ہمارے نبی کے ساتھ، تو جو محبت جس سے کرتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ غصے میں آ کے بچے کو مار دیتا ہے، اور تو ماں باپ کے اوپر ہی پھٹ پڑتی ہے کیوں مارا میرے بچے کو، حالانکہ بچے کا قصور ہوتا ہے۔ کبھی ماں مار دیتی ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ اولاد کے سامنے ماں باپ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی بات ایسی نا اتفاقی کی ہے تو اولاد کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان محبت سے مجبور ہو کے ایسی بات کر دیتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایسی بات کر دی کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے، لیکن اللہ کے نبی کبھی بھی غصے میں آ کر کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ بد دعا فرمائی ہے لیکن دوسرے مقامات پر فرمائی ہے جب اللہ کا اشارہ تھا، ایسے اللہ کے نبی نے دوسرے کے لیے بد دعا نہیں فرمائی ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی نیک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بستی چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روزی چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سب کے اوپر رحم و کرم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس نیک شخص کو دنیا جانتی نہیں ہوتی، لہٰذا ہر دوسرے شخص کو نیک سمجھنا چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی نیکی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری پوری بستی پر کرم کیا ہوا
ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس شخص کی کوئی ایسی نیکی ہو. ایسے یعنی کہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر اور نیک سمجھنا چاہیے اور اس لحاظ سے اس کی عزت اور احترام کرنی چاہیے. محض کسی کی ایک غلط حرکت دیکھ کر اس کے بارے میں رائے کام نہیں کرنی چاہیے کہ یہ شخص تو بینک میں کام کرتا ہے لہٰذا یہ تو ہے ہی گھٹیا انسان, یہ شخص یہ حرام کھاتا ہے یہ گھٹیا. کسی شخص کو کسی کی برائی کی وجہ سے گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے, برا نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا بعض لوگ نیک ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان کی نیکی واضح اور عیاں نہیں ہوتی, ان کی نیکی دوسروں کے سامنے نہیں ہوتی اور لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کر جاتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کو وہ برا سلوک اس لیے کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کو غلط سمجھتے تھے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ہمارے الہہ سے روکتا ہے, ہمیں ہمارے خدا سے روکتا ہے, ہماری تجارت کے اندر روڑے اٹکاتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ برا سمجھتے تھے. لہٰذا کوئی بھی شخص اگر کسی کو برا سمجھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہو. ضروری میری نظر میں اگر وہ برا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ برا ہو. خاص طور پر ہم لوگ اس معاملے میں اپنے حکمرانوں کو معاف نہیں کرتے کہ کوئی حکمران میری نظر میں اچھا نہیں ہے تو وہ دنیا کا گھٹیا ترین انسان بن جاتا ہے. میری نظر میں اگر وہ برا ہے تو بس وہ واقعتاً برا ہے, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. بعض مرتبہ میری نظر میں غلطی ہو سکتی ہے, میرے سوچنے میں, میرے نظریے میں, میرے دلائل میں غلطی یقیناً ہو سکتی ہے. انہی دلائل کو دوسرے رخ سے دیکھا جائے, انہی دلائل کو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, تو وہ معاملہ اللہ کا ہے. لہٰذا کسی شخص کو اگر اس کی برائی سامنے ہے, وہ واضح نافرمانی میں مبتلا ہے, تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس کو واقعتاً برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی برائی, کسی مجبوری میں آ کے وہ ایسا کام کر رہا ہو یا کسی بھی وجہ سے, وہ جانے اور اس کا کام جانے, ہمیں اس کے بارے میں غلط رائے نہیں رکھنی چاہیے. بادشاہ مراد تھے, بہت بڑے بادشاہ تھے, اور یہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بازار میں گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے, تو بھیس بدل کے گشت کرتے تھے, اور دوسرا اس زمانے میں تصویر وغیرہ ہوتی نہیں تھی, اور ہوتی بھی تھی تو ظاہری بات ہے کوئی اتنا پہچانتا نہیں تھا. تو بادشاہ مراد نے دیکھا کہ ایک آدمی بازار میں گر گیا, لوگوں نے اس کو اٹھا کے سائیڈ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. دیکھا تو بادشاہ نے کہا یہ تو مر چکا ہے. تو بھائی آپ لوگ اس کے گھر میں لے کے جو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ بہت گھٹیا انسان تھا, بہت ہی برا آدمی تھا. کبھی کیوں برا آدمی تھا کہ یہ ہر رات ایک نئی لڑکی لے کے آتا اور پوری رات اس کے ساتھ گزارتا تھا, اور ہر رات شراب کا ایک مٹکا پورا لے کے آتا اور اس کو استعمال کرتا تھا. اس کی ہر رات کا یہ عمل تھا, لہٰذا ہم تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور ہم اس کے جنازے کو بھی کندھا نہیں دیں گے, ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. بادشاہ نے کہا کتنا بھی گنہگار ہے, انسان ہے, مسلمان ہے, مر گیا, لیکن اب ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. چونکہ بادشاہ کے سامنے یہ باتیں اتنی واضح نہیں تھی, اس نے کہا لوگوں کی باتیں ہوں گی. چنانچہ اس کو لے کے اس کے گھر پہنچا تو بیوی نے جب دیکھا تو رو پڑی اور روتے روتے چیخنے لگی, کہنے لگی کہ تجھے کہتی نہیں تھی تو یہ کام نہ کر, پھر بھی تو یہ کام کرتا تھا. تو بادشاہ نے دلاسا دیا کہ بیٹا یہ کیا مسئلہ ہے, تم کیا کہہ رہی ہو اس کو, تم کس چیز سے اس کو روکتی تھی؟ کہنے لگی کہ یہ تو بے وقوف تھا اور بے وقوفی میں مر گیا. کہتا تھا میں بڑے کام کر رہا ہوں اور ان کاموں کی برکت سے دیکھنا اللہ بادشاہ مراد کو میرے جنازے میں بھیجیں گے. کام کیا کرتا تھا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر رات نئی لڑکی لے کے آتا تھا, زنا کرتا تھا, اور ہر رات میں ایک مٹکا شراب پیتا تھا, اور یوں اس نے ساری پونجی لٹا دی. کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ روزانہ ایک لڑکی کو لے کر آتا تھا اور اس کو آزاد کر دیتا تھا اور کہتا تھا آج میں نے ایک بچی کو زنا سے بچایا ہے اور ایک مرد کو میں نے زنا سے بچایا ہے, لہذا اس نے اپنا آدھا پیسہ وہاں لگا دیا. اور روزانہ شراب خریدتا تھا ایک مٹکا, اور اس مٹکے کو توڑ دیتا تھا اور کہتا تھا میں نے آج کتنے لوگوں کو شراب پینے سے بچا لیا. اگرچہ اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے, لیکن مجذوب تھا اور مجذوب لوگ اس کے مکلف نہیں ہوتے. تو بادشاہ نے کہا بھئی ایسا اللہ کا جذب ہے, یہ شرعی اعتبار سے اس کی قابل تقلید نہیں ہے, لیکن ہر آدمی کی ایک حالت ہوتی ہے, وہ اپنی عقل کا مکلف ہوتا ہے. لہٰذا اس کی نظر میں یہ کام بہت اچھا تھا, اور بادشاہ نے کہا اچھا, یعنی اس کی اتنی فکر تھی اس زمانے کے اندر, اتنی فکر تھی, لہٰذا کہا کہ تجھے
اس نے تمہیں صحیح کہا تھا کہ بادشاہ مراد اس کا جنازہ پڑھنے آئے گا، اور میں خود بادشاہ ہوں اور میرا نام مراد ہے، میں سلطان مراد ہوں اور میں ہی اس کا جنازہ پڑھوں گا، میں ہی اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ سلطان مراد وہ شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بہت کام کروائے ہیں۔ تو یہ ہر شخص کی نیکی اپنے مقام پر ہوتی ہے، لہذا کسی کی برائی اگر سامنے آ رہی ہے تو اس کو گھٹیا اور اس کو ایسا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر یہ تیسرا درس ملتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔